السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 15 ہے۔ ہم نے ایک سبب فقر سنا تھا پچھلی کلاسز میں، بد نظری کرنا۔ آج اس میں اضافہ کریں گے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں بد نظری کے ساتھ، کیونکہ اس کا تعلق بھی آنکھ کے ساتھ ہے۔ اس کو ہم علیحدہ سے نمبر نہیں دے رہے، جو کہ ہے لوگوں کی چیزوں کو نظریں جما کر دیکھنا۔ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے فقر آتا ہے۔ جیسے کہ کسی کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہو، اسے گھور کر نظریں جما کر دیکھنا غلط ہے۔ اگر نظر پڑ گئی کوئی بات نہیں، نظریں ہٹا دیں۔ کسی کے پاس اچھا گھر ہے، خوبصورت گھر ہے، اس نے محنت سے بنایا ہے، اس کو گھور کر دیکھنا غلط ہے، نہیں دیکھنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، کسی کے پاس اچھا موبائل ہے یا کچھ اور ہے، اسے نظریں جما کر دیکھنا نہیں ہے، سخت منع ہے۔ خاص طور پر کسی غیر مسلم کی چیزوں کو نظریں جما کر دیکھنا، یہ بھی سختی سے منع ہے۔ ہاں، اگر کسی سے آپ نے کوئی سودا کرنا ہو، کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے، مثال کے طور پہ گھر خریدنا ہے یا موبائل خریدنا ہے، تو اس کو تسلی سے دیکھیں، ٹٹول کر دیکھیں، یہ منع نہیں ہے۔ مسئلہ بلا وجہ دیکھنا ہے۔ ایک بڑی سورس اس بد نظری کی اسکرین ہے۔ اس پہ چیزیں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں اور اس سے اسکرین ایڈکشن پیدا ہوتا ہے، بری عادات جنم لیتی ہیں۔ تو اسکرین کا غیر ضروری استعمال چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے فقر کی۔ اسکرین پہ چیزیں اتنی زیادہ اٹریکٹیو نظر آتی ہیں جن کا حقیقت سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ آنکھ کا ایک ایسا استعمال آپ کے سامنے آیا جو محتاج بنا سکتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سبب غنا کی جانب۔ یہ سبب بھی ہمارے اسباب میں ایک بڑا سبب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بھی بہت تاثیر ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اس کے نتائج کی پوری ہسٹری ہے۔ سبب غنا نمبر 14 ہے صدقہ کرنا۔ 1 روپیہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو اس کے بدلے میں 700 ملیں گے اسی دنیا میں۔ مرنے کے بعد جو اس 1 روپے کا اجر ملے گا وہ الگ ہے۔ اسی دنیا میں 1 کے بدلے 700 ملیں گے، یہ بات پکی ڈھکی ہے۔ تو 1 روپیہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ کوئی کمپنی آپ کو اتنا بڑا نفع نہیں دے سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں مرنے سے پہلے۔ مرنے کے بعد علیحدہ ہے، وہ اور زیادہ ہے، 1 = 700 ملے گا۔ اب اگلی بات ہوتا یہ ہے کہ آپ تو صدقہ کرتے رہتے ہیں، کبھی 100 روپے دے دیے، کبھی 500 دے دیے، کبھی 50 دے دیے، کبھی اس سے زیادہ بھی لوگ دیتے ہیں، لیکن اس حساب سے تو نہیں ملتا 1 کے بدلے 700۔ تو 10 روپے دیں گے تو 7,000 ملنے چاہیے، اس کے بدلے 100 روپے دیے تو 70,000 ملنے چاہیے۔ تو 100 روپے کے بدلے 70,000 ملنے کا خیال ہے۔ تو جناب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے تو اس کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس انویسٹمنٹ میں شرائط کا خیال نہیں رکھیں گے تو انویسٹمنٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی 1 کے بدلے 700 ملیں، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کیونکہ اتنا بڑا نفع ملے
اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط تو ہونی چاہیے. تو وہ شرائط آپ کے سامنے آتی ہیں، بہت آسان ہیں، نوٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کا خیال رکھیں اور انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ 1 روپیہ حلال مال سے ہو. حرام مال سے دیا تو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. دوسری شرط صحیح نیت سے. غلط نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دینے والا سمجھیں، میری عزت کریں، میرا اکرام کریں، مجھے یاد رکھیں، میرا تذکرہ کریں. یہ ہے غلط نیت. صحیح نیت یہ ہوتی ہے کہ میں دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں. یہ نیت کہ کوئی بلا ٹل جائے، مصیبت ٹل جائے، یہ بھی صحیح ہے. بلکہ اگر آپ 10 روپے دے رہے ہیں اور نیت ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے 700 ملیں گے، یہ بھی صحیح نیت ہے. علماء سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ 10 کے بدلے 700 اللہ تعالیٰ نے ہی دینے ہیں. تو اگر انویسٹمنٹ کی نیت سے بھی دیے تو بھی نیت صحیح ہے. تیسری شرط یہ ہے اچھی جگہ پر. صحیح تو بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، اچھی جگہ پر کریں. صحیح جگہوں کا انتخاب کریں، ان میں جو سب سے اچھی جگہ ہو اس میں دیں. اچھی جگہیں 2 ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ کامیاب ہو سکتی ہے. ایک ہے رشتہ دار، کسی محرم رشتہ دار پر لگائیں، یعنی بھائی پر، بہن پر، چچا، تایا، خالہ یا پھپھی وغیرہ. یہ اچھی جگہیں ہیں. ان میں کوئی نہ ہو تو کسی دیندار کو دیں، دیندار پہ لگائیں. یہ 2 جگہیں سب سے اچھی ہوتی ہیں، یا تو رشتہ دار ہوں یا دیندار ہوں. یہ جو عام مانگنے والے لوگ ہیں ان کو دے دیا تو بہرحال کمنٹ نہ کریں ورنہ ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ بہت اچھی جگہیں نہیں ہوتی. تو تلاش کریں رشتہ داروں میں یا دینداروں میں انویسٹمنٹ کے لیے اچھی جگہ پر. چوتھی شرط عمدہ مال سے. جو چیز آپ دے رہے ہیں عمدہ ہو، اعلیٰ ہو. اگر آپ نوٹ دے رہے ہیں تو نیا نوٹ دیں، یا جو آپ کے پاس موجود نوٹوں میں سب سے اچھا صاف ستھرا ہو وہ دیں. کیونکہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کوئی کپڑا دے رہے ہوں تو عمدہ ہو، بے شک بہت زیادہ نہ ہو لیکن عمدہ ہو. وہ اچھی چیزیں دیں جو آپ خود بھی پسند کریں. پانچویں اور آخری شرط یہ ہے اس انویسٹمنٹ کی کہ آپ کو 1 کے بدلے 700 ملے. وہ شرط یہ ہے کہ تکلیف دیے بغیر اور احسان جتائے بغیر. یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے لیتے ہوئے، اور آپ کا انداز ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی دکھ پہنچے. خاص طور پہ رشتہ داروں کو اور دینداروں کو بہت احتیاط سے دیں گے آپ. اور دینے کے بعد اسے یہ بھی نہ بولیں کہ آپ دعا کرنا، کیونکہ یہ بھی تو بوجھ ڈالنا ہوا. دعا تو وہ کیا کرے گا، دعا تو آپ خود کریں گے اس کے دینے کے بعد. اسی طرح کسی کو دیتے ہوئے صدقہ بول کر دینا ضروری نہیں ہوتا. تحفہ بول کر بھی دے سکتے ہیں، ہدیہ بول کر بھی دے سکتے ہیں. صدقہ بول کر دیں گے تو تکلیف ہو سکتی ہے دوسرے کو. مت بولیں، بس نیت کر لیں دینے کے بعد. اگر کبھی دینے کے بعد ذکر کر دیا کہ ہم نے تم کو دیا تھا تو سمجھ لیں یہ انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. تو احسان نہیں جتانا ہے ورنہ ضائع ہو جائے گا آپ کا دیا ہوا. اگر ہم نے کسی اچھی جگہ دیا، کوئی دیندار کو یا رشتہ دار کو جس کو ہم دے رہے ہیں،
اور اس نے قبول کر لیا، تو ہم کیسے اس پر احسان جتا سکتے ہیں؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے قبول کر لیا، کیونکہ ہمیں تو خود ضرورت ہے 1 کے بدلے 700 کی، تو زیادہ ضرورت مند تو ہم ہوئے۔ اسی جذبے کے ساتھ دینا ہوگا، تب انویسٹمنٹ کامیاب ہوگی۔ تو یہ 5 شرائط ہیں اور بہت اہم ہیں، ان میں سے کوئی بھی مس ہو گئی تو انویسٹمنٹ خراب ہو سکتی ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ ان 5 شرائط کا خیال رکھ کر دیں تو نتائج بہت اچھے اور بہت جلد ملیں گے۔ 1 کے بدلے 700 کا تذکرہ علماء نے بھی کیا ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے 1 روپیہ لگایا اور 700 آپ کو فزیکلی ملیں گے، حالات ایسے بنیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ لگایا تو آپ کو 700 کے فوائد ملیں گے۔ کوئی ایک دوائی آپ ایسی لیں گے جو 1 روپے کی ہوگی، اور دوسرے لوگ 700 لگا کر جو فائدہ حاصل کریں گے آپ کو 1 روپے میں مل جائے گا۔ بہرحال یہ ایک مثال تھی، معنی جو بھی ہوں، لیکن 1 کے بدلے 700 ملنا فزیکلی، یہ زیادہ واضح بات ہے۔ قرآن پاک میں موجود جو مثال دی ہے سورہ بقرہ میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ خیال رکھیں اور اہتمام کے ساتھ صدقہ کریں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی اس طریقہ کار سے صدقہ کرنا سکھائیں، تاکہ چھوٹی عمر سے ہی وہ یہ سیکھ جائیں اور بھرپور نفع آخرت اور دنیا میں حاصل کرنے والے بنیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔